وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مؤقر علماء کرام، واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ کے تعلق سے وعظ اور نصیحتیں اپنے کم علم کے مطابق ہو رہی ہیں، اور آپ حضرات کا شوق بھی حد درجے نظر آ رہا ہے، ورنہ اگر آپ چاہیں تو صرف نماز سے پہلے آئیں اور سلام پھیرتے ہی آپ جا سکتے ہیں، لیکن بعض حضرات کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ آج کے دن کی چھٹی اس لیے رکھتے ہیں کہ کچھ گفتگو سن لی جائے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ایسے حضرات کے کاروبار میں برکتیں اور نعمتوں کا ظہور عطا فرمائے، چونکہ آپ حضرات نے 6 دن اپنے کام کے لیے اور یہ 7واں دن اپنی چھٹی کے لیے مقرر کیا، یہ باعث برکت ہے کاروبار میں، کیونکہ آج کے دن کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا یوم العید کے نام سے گردانتے ہیں کہ لوگوں، یہ جمعے کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے، بلکہ بعض روایتوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے اس کی الگ خوشی ہونی چاہیے، بدن پر کپڑے خوشی کے ہونے چاہیے، بدن میں خوشبو ہونی چاہیے، مسواک ہونی چاہیے، اور جب چھٹی کر لی گئی تو مسجد میں بھی سویرا آنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو بندہ ان باتوں پر عمل کرتا ہے، جمعے کے دن سویرے غسل کر لیتا ہے، اچھے کپڑے، خوبصورت کپڑے پہنتا ہے، مسواک کرتا ہے، مسجد میں پیدل چل کر کے آتا ہے، سواری کا استعمال نہیں کرتا، پھر امام کے قریب آ کر کے بیٹھتا ہے، خطبے کو غور سے سنتا ہے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتا، فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کہ ایسے بندے کو ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی راتوں کی نفلی عبادت کا ثواب اللہ اس کو مرحمت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہم گھر سے یہاں تک کتنے قدم چل کر کے آئے، پہلے آنے کی کوشش کی، آپ سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی اور نمبر لے گیا کہ آپ اس سے پہلے نہ آ سکے، لیکن بہرحال پہلے آنے والوں میں آپ کا نام ہے۔ معزز سامعین اعظام، اس کا اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا کہ آپ گفتگو سننے کے لیے پہلے آتے ہیں، تو جب آپ پہلے آتے ہیں تو آپ کے علم میں یہ گفتگو ہوگی کہ یہاں پر کیا بات چل رہی ہے، یہاں پر سیرت طیبہ آپ حضرات کے گوشے گزار کی جا رہی ہے، اس سے آپ کو اسباق اور نقطے آپ کو مل رہے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ میرے بھائی، گفتگو آپ حضرات کے سامنے یہ چل رہی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کو خواب نظر آتا ہے
کہ میں عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہوں، صحابہ میرے ساتھ ہیں، میں مکے کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ یہ خواب آپ صحابہ سے بیان کرتے ہیں، صحابہ مچل جاتے ہیں، آقا ہم تو اسی سال عمرے کے لیے جائیں گے۔ جب صحابہ کی یہ بے چینی میرے آقا دیکھتے ہیں تو حکم فرما دیتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ عمرے کا احرام باندھ لیں۔ چنانچہ تمام صحابہ تعمیل حکم میں احرام باندھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ مکۃ المکرمہ کی حدود میں پہنچتے ہیں، جس کو حدیبیہ کا مقام کہا گیا۔ یہ گفتگو مکمل آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ وہاں پر صلح کی شقیں لکھی جاتی ہیں، صلح نامہ تیار ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو وہ صلح نامہ کی شقیں میں نے پچھلے ہفتے بتلائی، ان میں سب سے اہم اور سب سے خاص شق یہ تھی کہ اللہ کے نبی اگر آپ کی طرف سے یعنی مدینۃ المنورہ سے کوئی بھاگ کر کے مکۃ المکرمہ آ جائے گا تو ہم اس کو آپ کو واپس نہ کریں گے، لیکن اگر کوئی مکۃ المکرمہ سے بھاگ کر اگرچہ وہ ایمان میں داخل ہو گیا ہو، اگر وہ بھاگ کر کے آپ کے قریب جائے گا تو آپ کو ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ یہ سب سے اہم شق اس صلح کی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ حضرت ابو جندل آئے ہیں، میرے آقا نے ان کو بھی واپس کر دیا۔ بہرحال اکثر صحابہ مایوس ہیں، اللہ کے نبی آپ نے کافروں کی گفتگو کو مانا ہے، آپ نے دب کر کے صلح کی ہے، اللہ کے نبی جب ہم حق پر ہیں تو آپ ان سے دب کر کے بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان سے صلح صرف انہی کی مرضی کے مطابق کیوں کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ چنانچہ یہ صلح مکمل ہو گئی، اس پر دستخط کر دیے گئے۔ میرے آقا سے یہ بھی طے کر لیا گیا اے اللہ کے نبی آپ اس سال بغیر عمرے کے واپس جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی بغیر عمرے کے واپس گئے ہیں۔ تمام صحابہ مایوس ہیں کہ ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے لیکن ہمیں عمرے کی اجازت نہ ملی۔ اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اللہ کی بھی منشا یہی ہے، میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور اللہ نے اس میں بڑی کامیابی کو چھپا رکھا ہے۔ تمام صحابہ کو اعلان کر دیا کہ آپ اپنے بال کٹا کر کے اور قربانیاں کر کے اپنے احرام کو کھول دیں۔ میرے آقا کی اس بات کو 3 دفعہ کہا گیا، صحابہ نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی ام سلمہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، جا کر کے عرض کرتے ہیں صحابہ میرے اعلان کو نہیں مانتے۔ ہاں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اے میرے محبوب وہ صرف اس وجہ سے نہیں مان رہے ہیں کہ آپ کی بات نہیں ماننی، بلکہ وہ مایوس ہیں، جب انہوں نے احرام باندھ لیا ہے تو اب ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بغیر عمرے کے واپس جائیں۔ اللہ کے نبی آپ جائیے، جا کر کے خود اپنے بالوں کو کٹائیے، ان کے سامنے قربانی کیجیے، حکم نہ کریے گا۔ چنانچہ رائے اللہ کے نبی کو پسند آئی، جا کر کے میرے آقا نے اپنے بالوں کو کتروایا اور پھر اس کے بعد قربانی کی۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ آقا خود عمل کر رہے ہیں تو پھر کوئی صحابی آگے نہ بڑھا، بلکہ سب نے اپنے بال کترائے اور قربانی ادا کی۔ پھر اس کے بعد احرام کھول کے تمام واپس مدینۃ المنورہ کی طرف آ رہے ہیں۔ 3-4 روز میرے آقا نے یہاں قیام فرمایا، پھر اس کے بعد مدینۃ المنورہ کی واپسی کی۔ یہاں تک گفتگو گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ میرے بھائی جیسے میرے اور آپ کے آقا صلح حدیبیہ کے مقام سے جہاں پر صلح ہوئی ہے، حدیبیہ کے مقام سے آپ مکۃ المکرمہ کی طرف سے مدینۃ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی اسنا میں اسی راہ میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ وہ وحی کیا نازل ہوئی ہے؟ اے صحابہ کی جماعت آپ سمجھتے ہو کہ تمہاری شکست ہوئی ہے، یہ تمہاری شکست نہیں ہے
بلکہ فتح مبین ہے. تم اب اور دنوں سے زیادہ آج اللہ نے تمہیں کامیاب کیا ہے. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. ہاں یہ آیت نازل ہوئی. میرے آقا مسکرائے. حضرت عمر چونکہ سب سے زیادہ اعتراض فرما رہے تھے، اللہ کے نبی نے حضرت عمر ابن خطاب کو بلایا اور فرمایا اے عمر تم جانتے ہو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ نے اس صلح کو فتح مبین کہا ہے کہ تمہاری اب تک کی سب سے بڑی کامیابی اللہ نے اسی صلح کے اندر چھپا کر کے رکھی ہے. صحابہ معلوم کرتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں شکست نہیں ہوئی. کہا کہ شکست نہیں بلکہ تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے، فتح حاصل ہوئی ہے. اللہ رب العزت بھی آیتیں اتار کر کے اس فتح کی خوشخبری تمہیں سنا رہا ہے. اب یہ فتح کس وجہ سے ہوئی؟ ذرا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی انسان جھگڑنے سے اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا آپس میں صلح کرنے سے کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ نے اس صلح کے اندر فتح کو چھپایا. وہ کس طریقے سے؟ اب تک لڑائیوں کی وجہ سے نہ کوئی مکے سے مدینہ آ سکتا ہے نہ مدینے سے مکہ آ سکتا ہے، لیکن صلح ہو گئی. اب مدینے کا آدمی مکۃ المکرمہ کے اندر جا کر کے ان سے گفتگو کر سکتا ہے، ان سے بات کر سکتا ہے، ان سے تجارت کر سکتا ہے. اسی طرح مکے سے آ کر کے انسان مدینۃ المنورہ میں اپنی تجارت کر سکتا ہے. چونکہ اب 10 سال کے لیے لڑائی اور جھگڑا بند ہو چکا ہے، اب کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اگر مدینے کا آدمی آ کر کے تجارت کرے گا تو مکے والوں کو حق نہیں ہے کہ اس کو روکا جائے گا. اسی طرح مدینے کا آدمی اگر مکہ میں جا کر کے تجارت کرے گا تو اب ان کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے معاملات پر آتا ہے، تجارت کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھاتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، ہاں زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، لڑائی سے زیادہ ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے، لڑائی سے زیادہ ان باتوں کا اثر پڑتا ہے. جانتے ہو ہمارے اس ملک ہندوستان میں اسلام آنے کی وجہ کیا ہے؟ جھگڑا اور لڑائی نہیں ہے، قتل و قتال نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام چائنا کے بارڈر پر آتے ہیں، وہاں جا کر کے تجارت شروع کرتے ہیں. اب تجارت کے انہوں نے اصول بنائے ہیں. اصول یہ ہے کہ لوکل کو الگ کیا جائے گا، اوریجنل کو الگ کیا جائے گا، جھوٹ نہیں بولا جائے گا، وعدہ خلافی نہیں کیا جائے گا، جو وعدہ کیا جائے گا اس پر مکمل اترا جائے گا. ان چیزوں کو دیکھ کر جب یہاں کے لوگوں نے دیکھا ارے یہ کون لوگ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہاں جھوٹ کے بغیر کوئی تجارت نہیں ہوتی، لیکن یہ کون انسان ہیں جو اپنی تجارت سچ کے ذریعے پھیلا رہے ہیں. ان لوگوں سے جب معلوم کیا جاتا ارے بھائی کون ہو؟ کہا کہ ہم اس دین کے ماننے والے، اس آقا کے ماننے والے. جب لوگوں نے دیکھا کہ دین سچائی کا درس دیتا ہے تب یہاں کے لوگوں نے اسلام کے اندر داخل ہونا شروع کیا. یہی تو وجہ تھی ہمارے ملک میں اسلام لانے کی، یہی تو وجہ تھی ہمارے لوگوں کے اسلام کے اندر داخل ہونے کی. اس لیے معزز سامعین اعظام، اس چیز کے اندر اللہ نے فتح کو اس طرح چھپایا کہ اگر کوئی مکے سے مدینہ کے اندر تجارت کے لیے آتا تو صحابہ اکرام سے گفتگو کرتا تھا. صحابہ اکرام باتیں کرتے کرتے اسلام کی دعوت بھی شروع کر دیتے تھے، اسلام کی تعریفیں شروع کر دیتے تھے، اسلام کے فوائد ان کو بتلاتے تھے جس کی وجہ سے وہ مانوس ہوتا اور اسلام کے اندر داخل ہوتا. اصحاب سیر لکھتے ہیں، سیرت کے بڑے بڑے قلمکار لکھتے ہیں کہ اتنی اب تک اسلام کے اندر لوگوں کے دخول نہیں ہوئے تھے جتنا اس فتح کی وجہ سے. جیسے کوئی مکے کے اندر صحابی جاتا اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت بھی دے دیتا تھا، اپنی سچائی سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا تھا، اپنے وعدے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا. اس کی وجہ سے راستے ایسے کھلے کہ لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونے شروع ہو گئے. یہ ایسا دین ہے، یہ ایسا اسلام ہے، اس میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. یہ ایسا اسلام ہے، اس میں وعدہ خلافی کو منافق کی علامت بتلاتے ہیں. ایسا دین ہے
اس میں اگر لوکل کو اوریجنل بنا دیا جائے تو یہ دھوکہ کہلاتا ہے، اور دھوکہ دینے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کی جماعت میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ ایسا دین ہے جب لوگوں نے ان چیزوں کو سنا تو لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونے شروع ہو گئے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بہت سارے فوائد نظر آئیں، میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ ایک صحابی ہیں جو مکے کے اندر ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، جن کو عتیبہ کہا گیا ہے، لیکن وہ مشہور ابو بصیر کے نام سے ہوئے ہیں۔ جانتے ہو یہ صحابی مکے کے اندر ایمان لے آتے ہیں، چنانچہ کسی طرح موقع پا کر وہ مکے سے بھاگ کر کے مدینۃ المنورہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ آقا میں اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کی طرف دوڑ کر کے آیا ہوں، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے۔ چنانچہ جیسے یہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں، پیچھے سے دو کافر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں جو مکہ کے لوگوں نے ان کو بھیجا ہے، اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے محمد بن عبداللہ، آپ کی طرف ہمارا ایک بھگوڑا غلام آ گیا ہے، ہاں وہ ہمیں چھوڑ کر کے بھاگ کر کے آیا ہے، لہٰذا ہماری بات یہ طے ہوئی ہے کہ اگر مکے سے چھوڑ کر کوئی مدینہ آئے گا تو تمہیں مجھے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا، ہاں میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، میں وعدہ لکھ چکا ہوں، لہٰذا اب بھی میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ ابو بصیر تمہیں واپس جانا ہوگا، تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ چنانچہ ابو بصیر رو دیتے ہیں، فرماتے ہیں، آقا کیا تم مجھے ان کفار کے حوالے کرتے ہو جو مجھے مار مار کر کے میرے دین سے مجھے دور کریں گے، جو اسلام سے مجھے دور کرنے کی کوشش کریں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ تیرے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے اسلام کی بھی حفاظت کرے گا۔ ابو بصیر اب تم واپس چلے جاؤ، اللہ تمہاری مدد انشاءاللہ کرے گا، لیکن میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اگر مکے سے کوئی بھاگ کر کے آئے گا ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ابو بصیر کہہ دیتے ہیں، یہاں کوئی بات بننے والی نہیں، اور اللہ کے نبی اپنے وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں۔ چنانچہ ان دونوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ابو بصیر کو ہتھکڑی لگا دی جاتی ہے۔ چنانچہ راستے کے اندر کہیں سانس لینے کے لیے رکتے ہیں، چنانچہ جیسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ابو بصیر ایک قریشی سے کہتے ہیں، ایک کافر سے کہتے ہیں، ارے تیری تلوار بڑی خوبصورت ہے، تیری تلوار ہاں بڑی جاندار اور شاندار ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، ہاں میں نے اس سے بڑے بڑے کمالات دکھائے ہیں، ذرا مجھے بھی دکھا سکتے ہو؟ چنانچہ وہ اللہ کے نبی کے اس صحابی کو اپنی تلوار دے دیتا ہے۔ اتنا موقع تو اللہ کے شیر کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اس نے تلوار کو پکڑا ہے اور اس کا وہیں پر کام تمام کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب دوسرا ساتھی دیکھتا ہے، میرے ساتھی کا تو کام تمام ابو بصیر نے کر دیا ہے، لہٰذا اب میری باری ہے۔ چنانچہ وہ دوڑ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، اے محمد بن عبداللہ، تمہارے ساتھی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی ابو بصیر کو بلواتے ہیں، وہ بھی پیچھے سے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے بصیر تم نے یہ کیا کیا؟ چنانچہ وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی تمہیں میرے معاملے میں اب بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں، میں آپ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ جا چکا ہوں، اگرچہ یہ میری حفاظت نہ کر سکے، اگرچہ یہ مجھ کو اپنے آپ سے نہ بچا سکے، ہاں اپنے آپ کو مجھ سے نہ بچا سکے، اللہ کے نبی اس میں آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہاں یہ دیکھ کر کے کہ اللہ کے نبی کہیں پھر دوبارہ مجھے کافروں کے حوالے نہ کر دیں، یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی اور ایک سمندر کے کنارے پر اپنا بسر کیا۔ مکہ واپس نہیں گئے، اس لیے اگر کہیں جان کی بازی لگی ہوئی نظر آ رہی ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ میں دھوکہ دے کر کے اپنی جان بچا سکتا ہوں تو شریعت اجازت دیتی ہے، بہکا کر کے میں اپنی جان بچا سکتا ہوں تو شریعت اپنی جان بچانے کی اجازت دیتی ہے، کائروں کی طرح ہاتھ باندھ کر کے پٹنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کسی بھی طریقے سے اپنی جان بچا سکتے ہو تو بچائیے، یہ تو ہمارے یہاں کا بھی قانون ہے، یہ تو ہمارے یہاں کا بھی کانسٹیٹیوشن ہے کہ اگر آپ کی جان پر حملے کے آپ کو ڈر ہے کہ مجھے ختم کر دے گا تو اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لی جا سکتی ہے، یہ تو یہاں کا بھی قانون ہے۔ اس لیے بزدلی کی اور بیٹھ کر کے پٹنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر آپ مرد مجاہد ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو مردوں کی طرح پٹنے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ آپ کو اجازت ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنی جان کو بچائیں، اگرچہ دھوکہ دے کر کے بھی کیوں نہ ہو۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، یہ ادھر صحابی نہ مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں، مدینہ کے اندر ان کی کوئی انٹری نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا یہ وعدہ کر چکے ہیں میں پھر دوبارہ واپس کر دوں گا۔ چنانچہ ابو بصیر اپنا قافلہ اپنے آپ کو لے کر کے سمندر کے کنارے پر پہنچتے ہیں۔ ہاں، وہاں پر پہنچ کر کے اب جب لوگوں کو معلوم ہوا، کیونکہ مکے کے اندر بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن انہیں جکڑ کر کے رکھا گیا ہے، وہ مکہ نہیں جا سکتے۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ ہمارا ایک ساتھی سمندر کے کنارے پر رہتا ہے، چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو جندل کو معلوم ہوا، جن کی وجہ سے کچھ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو چکے ہیں، وہ چھپ چھپا کر کے مدینہ نہیں جائیں گے، کیونکہ مدینے سے آقا واپس کر دیں گے۔ وہ چھپ چھپا کر کے ابو بصیر کے پاس آتے ہیں، یہ دو ہو جاتے ہیں، ہاں دو ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور صحابہ کو، مکے والوں کو معلوم ہوتا ہے، یہاں آ کر کے جڑتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں بلکہ کم از کم 70 صحابہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اب مکہ نہیں جا سکتے، مدینہ سے واپس کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے اپنی ایک جماعت اسی سمندر کے کنارے پر جمع کر لی۔ اب انہوں نے کیا کام شروع کیا؟ انہوں نے کام یہ شروع کیا کہ قریشیوں کا جو بھی قافلہ شام کی طرف جاتا تھا مال تجارت کمانے کے لیے یا تجارت کا کام کرنے کے لیے، یہ انہی کو رستے میں پکڑتے، ہمیں بڑا ستایا ہے، چنانچہ ان کا مال چھین لیتے اور اسے اپنے قبضے میں کر لیتے۔ چنانچہ وہ بیچارے ایسے ہی واپس مکۃ المکرمہ پہنچ جاتے۔ جب اسی طریقے کا ڈر ان کفار مکہ کے ذہن کے اندر بیٹھ گیا، ارے ہمارا جو بھی قافلہ ملک شام جاتا ہے، یہ ابو بصیر اور حضرت ابو جندل یہ تمام کے تمام ساتھی ہمارا مال اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اس طریقے سے تو ہم برباد ہو جائیں گے، اس طریقے سے تو ہماری مالی تجارت کمزور ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ تمام کے تمام اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں، یا نبی اللہ، یہ جو شک آپ نے لکھی تھی کہ مکے کا ساتھی واپس دے دیا جائے گا، لیکن ہم تمہارا ساتھی نہیں دیں گے، آقا اس کو کاٹ دیجئے۔ اب جو بھی مکے سے جائے گا آپ کو رکھنے کی اجازت ہے، آپ کو رکھنے کی اجازت ہے، واپس دینے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ میرے بھائی، اسی لیے میرے اللہ کے نبی بار بار یہی فرما رہے تھے کہ اس میں اللہ نے بڑی فتح کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ اے میرے صحابہ، تم ابھی سمجھ نہیں رہے ہو، یہ لوگ تو خود آئیں گے کہنے کے لیے، یہ لوگ تو خود آئیں گے۔ اس کی پھر بڑی وجہ یہ ہوئی کہ مدینہ سے بھاگ کر کے تو کوئی بھی صحابی مکے کے اندر نہیں گیا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے پاس اپنے آپ کو ایمان کی سلامتی میں سمجھ رہا تھا اور اپنی جان کی سلامتی مان رہا تھا، اس لیے مدینہ سے کوئی مکے کی طرف نہیں گیا۔ لیکن مکے سے جو بھی آتا وہ ابو بصیر کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ ہاں، کفار مکہ نے جا کر کے شکایت کی، اللہ کے نبی آپ کے کچھ ساتھی فلاں جگہ پر جمع ہیں اور ہمارا جو بھی قافلہ راستے میں جاتا ہے وہ اس کو لوٹ کر کے مال اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک خط لکھا، ابو بصیر کے نام وہ خط لکھا کہ جاؤ اس خط کو واپس دے دو، ہاں جاؤ اس خط کو میرے صحابی کو دے دینا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، اے میرے صحابی، تجھے میرے پاس آنے کی اجازت ہے، کفار مکہ اپنی شک سے واپس ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ صلح کی جو لائن ہے اس کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اے میرے صحابی، تو اگر آ سکتا ہے تو میرے پاس آ جا۔ ابو بصیر فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی کا خط میرے پاس پہنچا، میں بخار کی اتنی شدت میں تھا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ جیسے اللہ کے نبی کا خط مجھے ملا، اور بھی صحابی اور بھی راوی نقل کرتے ہیں کہ اس خط کو اپنے سینے سے لگایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائی، یہ تھی وہ کامیابی۔ اس کے بعد کچھ عورتیں، ابھی یہ شک چونکہ مکمل چل رہی تھی، اسی اثنا میں کچھ عورتیں مکۃ المکرمہ سے نکل کر کے دین قبول کر کے، اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچی۔ کفار مکہ کہتے ہیں ان عورتوں کو واپس کیا جائے، ان عورتوں کو واپس کیا جائے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، آیت اتر کر کے آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤجرات۔ ہاں، یہ آیت اتر کر کے پوری کی پوری اللہ کے نبی پر آئی ہے۔ اللہ کے نبی سے فرما دیا گیا، میرے رب نے کیا فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، صرف مردوں کو واپس کرنے کی اجازت ہے، عورتیں اگر اسلام قبول کر کے تمہارے پاس آتی ہیں
تو ان کو واپس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ذرا اس شک کو بھی دیکھ لیجئے، اس صلح جو حدیبیہ میں صلح ہوئی ہے اس کے اس پرچے کو بھی دیکھ لیجئے، اس میں صرف مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، ہم تمہیں اب اجازت دے رہے ہیں، اگر وہاں سے مکے سے بھاگ کر کے عورتیں آئیں گی تو آپ ان کو واپس نہیں کریں گے، ان کو اپنی خدمت میں رکھیں گے، ان کو اپنے پاس رکھیں گے، یعنی وہ معاملہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ آیت اتر کر کے آئی ہے اور پھر صحابہ اکرام کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے، ہاں جب وہاں سے عورتیں آ جائیں، ہجرت کر کے آ جائیں تو تم عورتوں کا امتحان لوگے، ان عورتوں کو جانچو گے اور پرکھو گے کہ یہ واقعی میں ایمان کے لیے ہجرت کر کے آئی ہیں، اسلام کے لیے ہجرت کر کے آئی ہیں۔ اگر وہ اسلام کے لیے ہجرت کر کے آئی ہیں، اے اللہ کے نبی کے صحابہ، اب تمہیں اجازت ہے، چونکہ ان سے نکاح ختم ہو چکا ہے، جو کافر شوہر ان کے نکاحوں میں تھے، ہاں جیسے ایمان قبول کیا ان کا وہ پچھلا نکاح ختم ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی کے صحابی، اب تمہیں اجازت ہے کہ ان عورتوں کو مہر دے کر نکاح کر سکتے ہو۔ یہ جو عورتیں آئی ہیں ان کو واپس کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ کفار ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا عورتوں کو واپس کرنے کی اجازت نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ عورتوں کو واپس کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ اجازت یہ دی جاتی ہے کہ ان کا پچھلا نکاح ختم ہو چکا ہے جو ان کے کافر شوہر سے ہوا ہے۔ اب صحابہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اگر وہ واقعی اسلام کی وجہ سے مکۃ المکرمہ چھوڑ کر کے آئی ہیں، اگر وہ واقعی دین کی محبت میں انہوں نے مکے کو چھوڑا ہے اور اپنے گھر اور اپنے کنبے کو انہوں نے صرف اسلام کی وجہ سے چھوڑا ہے، تو مسلمانوں اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کو ان کے گھر واپس کر دیا جائے، بلکہ اب تمہیں اجازت ہے ان کے گھروں کا انتظام کیا جائے، ان کے سروں پر چھتوں کا انتظام کیا جائے، اگر وہ نکاح کے قابل ہیں تو مہر دے کر کے ان سے نکاح کیا جائے۔ یہ حکم آج بھی ہے، یہ حکم میرے اور آپ کے لیے آج بھی ہے۔ اس لیے اگر ہم اس طرح سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اسلام کو پڑھ کر کے کسی نے اسلام کو قبول کیا ہے، دین کو پڑھ کر کے اس کو دین اچھا لگا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو مسلمانوں کی اجازت نہیں ہے کہ ان کو واپس انہی کے گھر بھیج دیا جائے۔ تم گناہگار ہوں گے اگر انہوں نے دوبارہ اپنے مذہب کو قبول کر لیا، تمام مسلمان گناہگار ہوں گے اگر وہ واپس لوٹ کر کے اپنے مذہب میں چلی جاتی ہیں کہ ہمارا کوئی وہاں پرسان حال نہیں تھا، ہمیں کوئی گھر دینے والا نہیں تھا، ہمارے لیے کوئی سر پہ دوپٹے کا انتظام کرنے والا نہیں تھا، ہمارے لیے کوئی چھت کا انتظام کرنے والا نہیں تھا۔ یاد رکھنا، جتنے بھی اس گناہ کو کریں گے تمام کے تمام اس گناہ میں شامل ہوں گے۔ نکاح بھی کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان عورت بھاگ کر کے کفار کے یہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیتی ہے تو اس کا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کا مہر دے کر کے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح دونوں شقوں پر عمل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ خالی انہی کی عورتوں کو، نہیں، اگر ہماری کوئی بچی، ہماری کوئی عورت ہمارے گھر سے نکل کر کے چلی جاتی ہے، ہاں تو اب ہمیں بھی اجازت ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اب اسے اسلام میں واپس لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہتا چلوں اب اسے دنیا میں بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ گفتگو الگ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی، اب اسلام یہاں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ اپنی بیوی کا مہر اگر نہیں دیا تو واپس دو، کیونکہ وہ آپ کے نکاح سے نکل چکی ہے، وہ کسی کفار کفار کے گھر کے اندر جا چکی ہے، لہٰذا اب وہ تمہارے نکاح کے اندر نہیں آ سکتی، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ اس لیے دونوں باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ خیر بہرحال اس کے تعلق سے نئے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں، میرے بھائی اس طرف بھی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اپنی مائیں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اسلام کے اندر ہی باقی رکھیں، کیونکہ اللہ نے اسی میں دنیا اور آخرت کو، اللہ نے آپ
آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس طریقے سے دنیا کی رعنائیوں کو دیکھ کر، اپنے شوہر کی پریشانیوں کو دیکھ کر، اپنے شوہر کے کاروبار نہ چلنے کو دیکھ کر کبھی دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ کاش میں کسی غیر مسلم کے گھر کے اندر ہوتی تو شاید کامیاب ہو جاتی۔ یہ ذہن لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس دنیا میں مجھے اور آپ کو پریشان ہونے کے لیے رکھا گیا ہے۔ جتنا مسلمان اس زمین پر پریشان ہوگا اتنے ہی جنت کے اندر اعلیٰ مقاموں کے اندر ہوگا۔ اس لیے پریشانیوں کو دیکھ کر گھر نہیں چھوڑنا ہے، پریشانیوں کو دیکھ کر اپنے شوہر سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگوں کو اجازت اور ضرورت ہے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، اگر کوئی بہن ہماری طرف آتی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی روزی روٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، گفتگو اس طرف چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس صلح پر سائن کیے ہیں، اس صلح پر دستخط کیے ہیں، بظاہر صحابہ کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم شکست کھا گئے، ہم کفار مکہ کے آگے جھک گئے، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ ایک موقع مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے کہ اگر صلح سے بات بن جائے تو صلح کر لینی چاہیے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں آپس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، بڑوں کو چاہیے کہ اس جھگڑے کو صلح کے ذریعے سے نمٹائیں، بڑوں کو چاہیے کہ اس کو صلح کے ذریعے سے ختم کریں، یہ جھگڑا بڑا نہ بننے پائے۔ اگر اپنے آپس کے بچوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو اپنے بچے کے ہلکا سا چپت لگا دیا جائے، اگرچہ غلطی اپنے بچے کی ہے، شاید بڑا جھگڑا ہونے سے بچ جائے۔ آج ہماری لڑائیاں صرف ذرا سی باتوں پر، نالیوں پر، کس بات پر لڑائی ہوئی؟ صرف نالی کے پانی پر لڑائی ہو گئی۔ کس بات پر لڑائی ہوئی؟ چھوٹے بچے آپس میں لڑ رہے تھے، اس بات پر لڑائی ہو گئی۔ ایسے وقت میں ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں، جھگڑے کو آگے نہ بڑھائیں، ورنہ ہر طرف سے نقصان میرا اور آپ کا ہی ہے۔ برداشت کا مادہ اپنے اندر لایا جائے۔ اسی لیے میرے بھائی، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام دوسروں کے گھروں کے اندر چلا جائے تو اس کے لیے جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، میدانوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں اور آپ تجارت کے میدانوں کے اندر جاتے ہیں، حالانکہ تجارت میں اور آپ کمزور ہو چکے ہیں، تجارت میری اور آپ کی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تجارت کو ہم نے اسلام سے الگ کر دیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے جو یہ صلح فرمائی ہے، اب صحابہ اکرام کو اجازت مل چکی تھی کہ تجارت کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی جاری رکھیں، تجارت کے ساتھ ساتھ اسلام کی باتیں بھی انہیں بتلائیں۔ جس بازار کے اندر جائیں، کوئی آئے تو اس کو اپنے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر کے جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اسلام تو صرف مسجدوں کا نام ہے، اسلام تو صرف نمازوں کا نام ہے، اسلام تو صرف ٹوپی داڑھی کا نام ہے، اسلام تو صرف عید پر نماز پڑھنے کا نام ہے، روزے رکھنے کا نام ہے، تجارت سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہماری سب سے زیادہ غلطی کی بات ہے، سب سے بڑی غلطی کی بات ہے۔ اس لیے اگر مسلمان چاہے تو اپنے بازاروں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا بنا سکتا ہے، لیکن ہائے افسوس، جس جھوٹ کو سمجھ کر کے یہ سمجھ رہا تھا کہ میری ترقی ہوگی، اسی جھوٹ نے مجھے اور آپ کو برباد کیا ہے۔ جس دھوکے کو سمجھ کر کے میں اور آپ سمجھ رہے تھے کہ میری ترقی ہوگی، میں مالدار بن جاؤں گا، اسی دھوکے نے مجھے اور آپ کو غریب کر دیا ہے۔ بازاروں میں آج میرا اور آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ہم غیروں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، غیروں کے پیسوں کے نیچے میں اور آپ سود میں دبے ہوئے ہیں۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے جھوٹ کو سمجھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، دھوکے کو سمجھا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، لوکل کو اوریجنل بنا کر کے بیچ دیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی چیز نے مجھے اور آپ کو بربادی کی طرف لایا ہوا ہے۔
اسی لیے میرے بھائی میں آپ کو ذرا سی کارگزاریاں دیتا چلوں. میرے اور آپ کے آج کل بڑے بڑے کاروبار مارکیٹوں میں نظر نہیں آتے. جانتے ہو تجارت اسلام کا حصہ ہے، لیکن میں اور آپ تجارت سے کتنا دور ہو گئے. ہاں بازاروں کے اندر میرے اور آپ کے ٹھیے نظر نہیں آتے، ہمارے ٹھیے نظر آئیں گے سڑکوں کے کناروں پر ٹھیلے لگے ہوئے. یہ مسلمانوں کے کاروبار ہیں. ہاں کوئی بھی آ کر کے تھپڑ مار کر کے بھگا دیتا ہے، ارے میری دکان کے آگے کیوں کھڑا ہوا ہے، سڑک کے کنارے پر کیوں کھڑا ہوا ہے. کوئی بھی آ کر مجھے اور آپ کو بھگا دیتا ہے. میں اور آپ رکشے اور ٹھیلوں کے اندر نظر آئیں گے، کوئی بھی آ کر کے مجھے اور آپ کو پریشان کر کے بھگا دیتا ہے. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے تجارت میں جھوٹ بولا، اللہ نے اوپر سے نیچے پٹک دیا. میں نے اور آپ نے تجارت میں دھوکہ دیا، اللہ نے اوپر سے نیچے پٹک دیا. اگر میں یہ کہوں کہ آج جتنے لوکل اور 2 نمبر کے کام ہیں وہ سب مسلمان کر رہے ہیں اور اوریجنل کام سارے غیروں کے ہاتھوں میں جا چکے ہیں. کہاں ہے میرٹھ کی کینچیوں کا کاروبار جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا؟ کہاں ہے مراد آباد کے برتنوں کے کاروبار جن کا ذمہ دار مسلمان ہوا کرتا تھا؟ کہاں ہیں فیروز آباد کی چوڑیوں کی وہ کارخانے، وہ فیکٹریاں جن کے ذمہ دار صرف اور صرف مسلمان ہوا کرتے تھے؟ کہاں چلے؟ یہ تو ابھی کی گفتگو ہے، یہ تو ابھی کے کاروبار ہیں. آپ کو بھی ایسے لوگ مل جائیں گے کہ ہمارے دادا کا ہمارے والد صاحب کا بڑا کارخانہ تھا، لیکن آج وہ بیچارہ کرائے کی زندگی پر زندگی بسر کر رہا ہے. وہ آج رکشہ ٹھیلا چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. کیا وجہ ہوئی اس چیز کی؟ اس کی فکر کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں. ارے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بازار کے اندر دیکھے ہیں ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے بازار میں اس نے ٹھیا جما رکھا ہے. حضرت عمر ابن خطاب اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کے اندر آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں ہمارے بازار کے اندر یہودی کر کیا رہا ہے؟ تم کہاں سو رہے ہو؟ یہ بازار غیروں کے ہاتھوں میں نہ جانے دینا، یہ دوسروں کے ہاتھوں میں نہ جانے دینا. لیکن مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہ ہوئی اور ہم نے سب اپنے کاروبار اپنے ہاتھوں سے غیروں کو پکڑائے ہیں. اس لیے معزز سامعین اعظام، اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا محنتی لوگوں کو سلام کرتی ہے. یہ دنیا جو گر جائے، گر کر کے کھڑا ہو جائے، اسی کو پھر دوبارہ سلام کرنے لگتی ہے. یہ دنیا چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے. اس لیے محنت کی ضرورت ہے. محنت کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اپنے کاروبار پر جم جائیے، جم کر کے خوب اللہ کو یاد کیجئے. نماز کا وقت ہو جائے فوراً کاروبار کو چھوڑ دیجئے. نماز کا وقت ہو جائے فوراً اپنے کاروبار کو چھوڑ دیجئے. کوئی اللہ کا بندہ آپ کے پاس دعوت لے کر کے آئے، او اللہ کے بندے تیرا کاروبار اچھا چل رہا ہے، چل میرے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں لگا لیجئے. فوراً اس کے ساتھ ہو جائیے. کبھی بھی کچا لالچ نہ کیجئے. ارے میرا کام تو اچھا چل رہا ہے، میں کیسے 3 دن لگا سکتا ہوں؟ میرا کام تو اچھا چل رہا ہے، میں کیسے چلہ 4 مہینے کھینچ سکتا ہوں؟ ہاں اس شیطانی دھوکے میں نہ آئیے، ورنہ پھر تمہیں برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے معزز سامعین اعظام، یہ اللہ کے نبی کو فتح دکھلائی گئی، پھر صحابہ نے اس پر محنت کی کہ اب جھگڑا بند ہو گیا، اب لڑائی بند ہو گئی، اب جو بھی مکے سے آئے گا ہم اسے دین کی دعوت دیں گے. بظاہر ہم نے دکان لگا رکھی ہے لیکن اسلام کو سمجھائیں گے. آ کر کے کوئی یہ کہے گا ارے یہ تو لوکل ہے، تم تو لوکل ہی بتا کر کے بیچ رہے ہو. کہا کہ ہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں لوکل کو اوریجنل نہیں بنا سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا. پھر دیکھو کس طریقے سے اسلام غالب آتا ہے، پھر دیکھو تم سے لوگ کیسے محبت کرتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ کہا اور سنا گیا ہے کہ ہم نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اسلام تو اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان اچھا نہ رہا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ جو کتابوں کے مطالعے کرتے ہیں؟ اور سیرت ان کی ایسی، قرآن ان کا ایسا لاجواب، ہاں ان کے بزرگ ایسے اللہ کے دیوانے، لیکن ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ تو وہ پھر مجبوراً یہ کہتے ہیں اسلام تو اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان اچھا انسان نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی غلطی ہے.
میری اور آپ کی غلطی ہے، اس لیے بھائی میں زیادہ نہیں سمجھا سکتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ صلح پر سائن کیے، اللہ نے صحابہ کی مدد فرمائی، صحابہ پھر چپ کے دعوت دیتے، لوگ ایمان کے اندر داخل ہوتے۔ اتنے اب تک کوئی اسلام کے اندر داخل نہ ہوئے تھے جتنے اس صلح کی وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا مدینۃ المنورہ کے اندر آئے، اب جھگڑا کسی سے نہیں صلح ہو چکی ہے، اب لڑائی کسی سے نہیں صلح ہو چکی ہے۔ مکے کا آدمی مدینہ جا سکتا ہے، مدینے کا آدمی مکہ جا سکتا ہے، اپنی رشتہ داریوں میں آپس میں مل سکتے ہیں، اپنے لوگوں سے آپس میں مل سکتے ہیں۔ چنانچہ اب میرے آقا نے ایک کام اور کیا، اب میرے آقا نے خطوط لکھے ہیں، اور ان خطوط کو لکھ کر کے میرے آقا نے پوری دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ، قیصر کا بادشاہ، کسریٰ کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ، اللہ کے نبی نے ان خطوط کو لکھا اور ان خطوط کو لکھ کر کے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اب دنیا کے بادشاہوں کو یہ میرا دعوت کا پیغام دو کہ وہ اسلام کے اندر آ جائیں۔ کس کس کو کیسے کیسے دعوت دی ہے یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔